فتویٰ آپ کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد جس نے ماننا ہو مانے، جس نے نہ ماننا ہو نہ مانے۔ فتویٰ اسی حوالے سے ہے کہ ماہ محرم میں خصوصاً 9ویں یا 10ویں محرم کو سبیلیں لگانا، حلیم پکانا اور کھانا تقسیم کرنا، اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ 2 حصے ہوں گے اس فتوے کے۔ ایک تو یہ کہ یہ کام کرنا، خود پکانا، سبیلیں لگانا، اس کا کیا حکم ہے؟ دوسرا یہ کہ ان سے کھانے پینے کا کیا حکم؟ اگر کسی نے آپ کے سامنے یہ چیزیں پکا کر بھیجیں تو آپ کے لیے کھانے کا کیا حکم ہوگا؟ یہ دونوں باتیں اس فتوے میں عرض کی جائیں گی، صرف اور صرف اپنا اخلاقی اور دینی فریضہ سمجھتے ہوئے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس فتوے میں موجود ہے، سب سے پہلے فرماتے ہیں بہت سے لوگ ماہ محرم خصوصاً 9ویں یا 10ویں محرم کو سبیلے لگا کر دودھ یا شربت پلاتے ہیں، حلیم، چاول یا دیگر کھانے پکا کر تقسیم کرتے ہیں، اپنے اس عمل کے فضائل اور فوائد بھی بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس عمل کے جواز کے لیے یعنی اس کے جائز ہونے کے لیے خود ساختہ دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ تمام تر چیزیں بدعات اور گناہ کے زمرے میں آتی ہیں جن سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اب کن وجوہات سے یہ گناہ کے زمرے میں آتی ہیں، ایک ایک کر کے وہ گناہ بیان کر رہے ہیں، وہ وجوہات بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ، ماہ محرم میں اور خصوصاً 9ویں اور 10ویں محرم کو سبیلیں لگا کر لگانے یا کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرنے کا قرآن و سنت، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین اعظام اور ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ سے کوئی ثبوت نہیں، بلکہ یہ چیزیں شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہو گئی۔ دوسری وجہ، اگر اس عمل سے مقصود، اب دیکھیں ایک ایک چیز کو واضح کر کے بیان کریں گے، میری نظر میں اس سے واضح اور کھلے نظر کا کوئی فتویٰ میری نظر سے نہیں گزرا، لہٰذا فرماتے ہیں اگر اس عمل سے مقصود اپنی ذات کے لیے صدقہ کرنا ہے، ایک آدمی کھانا پکا رہا ہے، شربت بنا رہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ میں کسی کو دے دوں اور صدقہ ثواب اس کا صرف مجھے ہی ملے، تو یہ ہے اپنی ذات کے لیے صدقہ کرنا۔ تو فرماتے ہیں تو اگر کوئی اپنی ذات کے لیے صدقہ کرتا ہے تو واضح رہے کہ صدقہ سال بھر میں کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے، شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ انفقوا، قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، خرچ کرو، لیکن یہ خرچ کرنے کے لیے کوئی دن تو نہیں بتایا، کوئی تاریخ تو نہیں بتائی، کوئی وقت تو نہیں بتایا۔ تو سال بھر میں کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے، اور صدقے میں کوئی بھی چیز دی جا سکتی ہے۔ دنیا کی ڈھیروں چیزیں ہیں جن سے کسی کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے، اور کوئی دن بھی نہیں ہے۔ اب فرماتے لیکن اس کے لیے مہینہ یا دن خاص کرنا یا صدقے میں کوئی چیز خاص کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ آپ کے لیے اس کے لیے دلیل چاہیے کہ کس بنیاد پر آپ فلاں دن میں صدقہ کر رہے ہیں اور فلاں دن میں فلاں چیز کر رہے ہیں، اس کا قرآن و حدیث سے ثبوت لاؤ۔ جب تک نہیں لاؤ گے تب تک یہ چیز بدعت اور ایک بدعت شمار ہوگی، ایک رسم ہوگی۔ ایک چیز تو یہ کہ اس کرنے والے نے صدقے کی نیت کی تھی اپنے لیے کہ ثواب اس کا صرف مجھے ملے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ان کاموں سے مقصود شہدائے کربلا کے لیے ایصال ثواب ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم یہ کھانا کھلا کر، پانی پلا کر، شربت پلا کر جو کربلا کے میدان میں جن حضرات صحابہ اکرام اور جن اللہ کے اہل بیت اعظام کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی، ان کو ہم ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں۔ کھانا کھلانے کا جو ثواب مجھے ملے گا، میں اس کا ثواب ان حضرات کو پہنچا دوں۔ تو فرماتے ہیں یہ کام بھی اپنی ذات میں جائز ہے، لیکن ہوگا کیا معاملہ؟ تو واضح رہے کہ ایصال ثواب کے لیے نہ تو کوئی دن ہے، نہ کوئی مہینہ خاص ہے، اور نہ ہی صدقے میں کوئی چیز خاص دینا ضروری ہے۔ لیکن آج کیا ہے، دنوں کو بھی خاص کر لیا، چیز کو بھی خاص کر لیا کہ دینی ہے حلیم، دینی ہے فلاں چیز، اور دینی بھی 9-10 تاریخ کو، ان 10 دنوں میں ہے۔ تو اگر آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی دن کر لیں سال کے۔ اس کے لیے دن کو خاص کرنے کے لیے آپ کو دلیل دینی پڑے گی، قرآن و حدیث سے پیش کی جائے گی تب مانی جائے گی، ورنہ یہ چیز بدعت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ چیز ایصال ثواب میں کوئی چیز خاص کر لینا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ چوتھی بات، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم اس لیے تقسیم کرتے ہیں کہ شہدائے کربلا خوش ہو جائیں، شہدائے کربلا خوش ہو جائیں۔ اب اس خوش ہونے کے بھی یہ 2 مطلب بیان کر رہے ہیں کہ جو آدمی کہہ رہا ہے کہ میں یہ چیز اس لیے تقسیم کر رہا ہوں، میں یہ شربت اس لیے پلا رہا ہوں کہ شہدائے کربلا خوش ہو جائیں، تو فرماتے ہیں اس خوش ہونے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں ثواب پہنچا دوں، ظاہر سی بات ہے ان حضرات کے پاس، ان حضرات کے نامہ اعمال میں جب ثواب ملے گا کہ 14ویں-15ویں صدی میں ایک مسلمان تھا، فلاں علاقے میں رہتا تھا، اس نے یہ نیک کام کر کے ہمیں ثواب پہنچایا تھا، تو کہتے ہیں کہ اگر اس سے ظاہر سی بات ہے وہ جب دیکھیں گے تو خوشی ہوگی انہیں، تو اگر یہ مقصود ہے تو یہ ہوا ایصال ثواب۔ لیکن یہ ایصال ثواب کے لیے کوئی دن تو خاص نہیں، وہی پہلی والی بات۔
کوئی چیز خاص نہیں، لیکن اگر کریں گے تو اس کا ثواب کرنے والے کو نہیں ملے گا، چاہے جائے کہ ان حضرات کو ملے۔ دوسرا خوش کرنے کا مطلب کیا ہے کہ دوسری خوشی کی یہ مقصود ہے کہ در حقیقت جس مقصد یہ کہ ہم ان کا تقرب حاصل کریں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں، ہم سے خوش ہو جائیں، ہمارے کام بنا دیں۔ تو فرماتے ہیں اگر یہ مراد ہے، جیسا کہ بت پرست اپنے بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بہت سے کام سر انجام دیتے ہیں، تو سن لیں یہ غیر اللہ کو خوش کرنے کی خاطر نیکی کے زمرے میں آتا ہے، جو کہ حرام اور نہایت ہی خطرناک بلکہ شرکیہ کام ہے۔ یہی وہ وجہ تھی جس کے لیے آیت پڑھی کہ اللہ لا الہ الا ہو، قرب حاصل کرنا ہے اللہ کی ذات کا تقرب صرف اللہ کی ذات کا حاصل کرنا ہوگا، باقی اس کے علاوہ کسی اور کی ذات کا نہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نظر اللہ نیاز حسین، نہیں، نظر بھی اللہ کی، نیاز بھی اللہ کی، ثواب حسین اور شہداء کربلا کا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ لیکن ان کو خوش کرنے کا مقصود یہ کہ وہ ہمارے کام بنا دیں گے، وہ ہمارے مولا ہیں، وہ ہمارے کام بنا دیں گے، یہ پرلے درجے کا شرک ہے۔ اور اس شرک کی وجہ سے اس کرنے والے کے تمام اعمال، تمام نیکیاں وہ غارت ہو چکی ہیں۔ آگے بیان کر رہے ہیں بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ چونکہ شہداء کربلا پر پانی بند کر دیا گیا تھا، اس لیے پیاس کی حالت میں ان کی شہادت ہوئی، اس لیے یہ سبیل کا پانی اور شربت ان تک پہنچتا ہے۔ نظریہ کیا ہے؟ وہ تو پیاسے شہید ہوئے تھے، 10 دن ان کے اوپر پانی بند ہوا تھا، ہم یہ پانی پلا کر، شربت پلاتے ہیں تاکہ ان تک یہ شربت اور پانی پہنچ جائے، ان کی پیاس بجھ جائے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو واضح رہے کہ اول تو پانی پہنچنے کا عقیدہ ہی شرعی اور عقلی دونوں اعتبار سے بے بنیاد ہے۔ پانی وہاں کیسے پہنچے گا؟ نہ یہ بات شرعن ثابت ہے نہ عقلاً ثابت ہے۔ پھر فرماتے ہیں شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں اور نہ ہی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ دوسری بات یہ، اور کتنی عجیب بات ہے دوسری، کہ شہداء کربلا کی شہادت پیاس کی حالت میں ہونے سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ اب تک پیاسے ہوں گے؟ کتنی عجیب بات ہے جب آپ ایک طرف یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہیں، شہید ہو چکے، تو قرآن کریم کہتا ہے احیاء عند ربہم یرزقون، وہ تو اپنے رب کی بارگاہ میں زندہ ہے، ان کو رزق دیا جا رہا ہے، وہ صبح شام اللہ تعالیٰ انہیں رزق دے رہے ہیں، تو انہیں رزق مل رہا ہے، لیکن آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پیاسے ہیں۔ تو یہ کیا فرماتے ہیں کہ دوم یہ کہ شہداء کربلا کی شہادت پیاس کی حالت میں ہونے سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ اب تک پیاسے ہوں گے، بلکہ تعجب ہے ان شہداء کربلا کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں پر کہ ایک طرف تو ان کے لیے شہادت کا اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ تسلیم کرتے ہیں اور دوسری طرف ان کو اب تک پیاسا بھی مانتے ہیں، تو کیا شہادت کی وجہ سے ان کو جنت میں جام طہور عطا نہ ہوئے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی شراب طہور عطا نہیں کی ہوگی؟ تو ایک طرف شہید مانتے ہو، دوسری طرف سے پیاسا مانتے ہو، تو یہ کتنا بڑا تضاد ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ کیا وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہوئے ہوں گے؟ ان نعمتوں کے مقابلے میں اس دنیا کے پانی کی کیا حیثیت ہے؟ بہرحال یہ بے بنیاد بات ہے۔ خلاصہ یہ کہ ماہ محرم خصوصاً 9ویں اور 10ویں محرم کو خصوصیت کے ساتھ سبیل لگا کر دودھ یا شربت پلانا، حلیم، چاول یا دیگر کھانے پکا کر تقسیم کرنا، یہ تمام تر چیزیں بدعات اور گناہ کے زمرے میں آتی ہیں جن سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ یہ تو ہے جو آدمی کر رہا ہے، لیکن کر کوئی اور رہا تھا، میرے پاس کھانا آیا، میرے پاس پانی آیا، میرے پاس شربت آیا، میرے لیے کیا حکم ہے پیوں نہ پیوں، میں تو نہیں کر رہا، لیکن میرے پاس چیز آئی ہے۔ اب یہ اس فتوے کا دوسرا حصہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ محرم کی بدعات پر مشتمل کھانوں اور سبیلوں کے کھانے پینے کا حکم، اس کے اندر سب سے پہلی چیز 2 اصول بیان کریں گے، اس کے بعد جواب دیں گے۔ پہلا اصول کیا ہے؟ شریعت ہر مسلمان سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ سنت اور شریعت کی پیروی کرتے ہوئے بدعات اور غیر شرعی کاموں سے خود بھی اجتناب کریں اور دوسروں کو بھی ہدایت کریں اور غیر شرعی کام کو ترک کرنے کی ترغیب دیں۔ ایک کام بدعت ہے تو آپ اس کو لوگوں کو ترغیب دیں گے کہ یہ کام نہ کرو، دیکھو یہ کام غیر شرعی ہے، لہٰذا اس سے میں بھی بچا ہوا ہوں، تم بھی بچو۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، اسی طرح ہر وہ کام جس سے بدعت اور غیر شرعی کاموں کی ترویج، اشاعت اور حوصلہ افزائی ہوتی ہو۔ ایک آدمی ایک بدعت کر رہا ہے، اس بدعت کرنے کے نتیجے میں میرا عمل اس کو اور شے دے رہا ہے، اس کو اور حوصلہ افزائی کر رہا ہے اور اس کو انکریج کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے میرے عمل کی وجہ سے بدعت میں ترویج ہوتی ہے اور پھیل رہی ہے، تو میرا یہ عمل کیا ہوگا؟ میں بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہوں گا۔ تو کہتے ہیں اس سے بھی مکمل اجتناب کریں کیونکہ یہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے بدعات اور غیر شرعی امور پر مشتمل مجالس یا کاموں کے لیے چندہ دینا، لہٰذا آئیں گے آپ کے پاس سبیل کے نام پر چندہ دے دو، تو جب وہ کام ہی درست نہیں ہے تو آپ کے لیے چندہ دینا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ آپ چندہ دے رہے ہیں تو آپ تو کیا کر رہے ہیں؟ اس کے اس بدعت میں آپ معاون بن رہے ہیں، تو لہٰذا آپ برابر کے شریک ہوں گے۔ لہٰذا گھر آتے ہیں برف مانگنے کے لیے،
تو یہ بھی دینا درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسی چیز تھی جو کہ کام اپنی ذات میں جائز نہیں تھا بدعت ہونے کی وجہ سے، لیکن آپ اس میں معاون بن رہے ہیں تو آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے. تو فرماتے ہیں کسی بھی قسم کا تعاون، ان کی تعریف کرنا، واہ ماشاءاللہ کتنا اچھا سجا دیا، کتنا اچھا محلے کو، گلی کو صاف کر دیا، کتنا یہ کام کر دیا، تو آپ تو تعریف کر رہے ہیں اس کی بدعت کی، تو آپ تو برابر کے شریک ہو رہے ہیں. تو کہتے ہیں ان کے لیے دعوت یا مہم چلانا، ان میں شرکت کرنا یا اس طرح کا کوئی بھی کام کرنا جس سے بدعات کو تقویت ملے، یہ سب شریعت کے خلاف ہیں. واضح رہے کہ شریعت کا مزاج بدعات اور ناجائز امور کی حوصلہ شکنی ہے، اس کو ڈسکریج کرنا ہے، نہ کہ اور اس کو انکریج کرنا اور اس کو شے دینی ہے. اب یہ دو اصول کا بیان کرنے کے بعد جواب دیتے ہیں. اس لیے محرم کی بدعات پر مشتمل کھانے اور سبیلوں کی مجالس اور مقامات میں شریک ہونا ناجائز ہے، کیونکہ اس سے بدعات کی شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے، ان کو قوت اور رواج میسر آتا ہے. حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد هدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کا اکرام کیا، اس کو اعزاز دیا، اس نے اسلام کی عمارت کو ڈھا دیا. یہ بہت بڑی بات ہے. تو فرمایا ایک تو بات، البتہ اگر کوئی شخص بدعات پر مشتمل یہ کھانا پینا کسی کے پاس بھیجے تو ایسی صورت میں مسئلہ واضح رہے کہ اگر حرمت کی کوئی اور وجہ موجود نہ ہو. مثال کے طور پر معلوم ہے کہ اس شخص کی آمدنی حلال ہے، مکمل اس کی آمدنی پوری کی پوری ایسی نہیں ہے کہ مکمل کی مکمل حرام ہو. اگر مکمل کی مکمل حرام ہے اور وہ آپ کے پاس بھیج رہا ہے تو ایسی صورت میں جب اس کا چاہے پیسے کی کمائے تو اس نے حرام پیسے تھے، جب کھانا پکائے گا تو وہ کھانا بھی تو حرام ہوگا، لہٰذا وہ چیز حرام ہے. لیکن اگر حرمت کی یہ وجہ نہیں پائی جاتی یا اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں پائی جاتی تو محض بدعت کی وجہ سے وہ کھانا اپنی ذات میں حرام نہیں ہوتا. بٹ ایک لفظ اس فتوے کا نپا تلا ہے. کہتے ہیں بدعت کی وجہ سے وہ کھانا اپنی ذات میں حرام نہیں ہوتا، البتہ کوشش یہی کی جائے کہ اسے وصول ہی نہ کیا جائے. پہلا درجہ کیا ہے؟ کوئی آپ کے پاس لایا ہے، آپ منع کر دیں. کیا آپ کہیں کہ بھائی ان کے سامنے صحیح صورتحال واضح کی جائے، یہی کہ بھئی دیکھو یہ کام اپنی ذات میں درست تھا، کھانا پکانا، شربت پلانا، یہ سب نیکی کے کام ہیں، لیکن ان کے لیے جو آپ نے دن کو خاص کر لیا، مہینے کو خاص کر لیا، اس چیز کو خاص کر لیا، یہ اور پھر نہ کرنے والے کے اوپر تنقید ہوتی ہے اور کرنے والے اس کو اپنے لیے کوئی ثواب کا عمل سمجھتا ہے، اضافی ثواب کا عمل. تو یہ ایک ایسی چیز ہے، اس بنیاد پر میں آپ سے یہ چیز نہیں لے سکتا، پوری اپنی صورتحال واضح کر دیں. تو کہتے ہیں کہ اگر وصول کرنا ہی پڑ جائے، بعض اوقات کسی رشتے کی وجہ سے، کسی تعلق کی وجہ سے آپ انکار نہیں کر سکتے، فتنے کا ڈر ہے، تو اگر وصول کرنا ہی پڑ جائے تو ان کے سامنے صحیح صورتحال وصول کرتے وقت بھی لے لیں. دیکھیں میں آپ سے لے تو رہا ہوں، لیکن ایسا اس چیز سے آئندہ احتیاط کیجیے گا، آئندہ آپ ہمارا حصہ نہ پکائیے گا. صحیح صورتحال واضح کر دیں. پھر کہتے ہیں کہ واضح کی جائے یہ چیزیں شریعت کے مطابق نہیں اور نہ ہی ہم اس کے قائل ہیں. وصول کرنے کی صورت میں اس کھانے پینے سے اجتناب کرتے ہوئے کسی غریب کے ہاں بھیج دیا جائے تاکہ بدعات کی نفرت دل میں برقرار رہے. کھانا آیا اچھا سا، آپ نے کھا لیا، ایک چیز آئی، دوسری چیز آئی، اب آپ چیز کھا رہے ہیں تو اس لذیذ چیز کے کھانے کی وجہ سے اس بدعت کی دل میں آپ کی نفرت کیسے آئے گی؟ نفرت تو اسی وقت بیٹھے گی کہ آپ کیا کریں گے. اور اس میں لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ تو بھئی اللہ کے لیے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، یہ کام جب اللہ کے لیے کریں گے تو رواج، رسم، رشتے ناتوں پہ اگر کوئی زد پڑتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے. کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ، کسی شاعر نے کہا کہ اللہ یہی کہے گا، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اصل توحید کا درجہ یہ ہے کہ اگر بدتمیزی، بد اخلاقی اور بدتمیزی سے بچا جائے اور اس میں حق بات کو حق طریقے سے پہنچا دیا جائے، پھر کوئی ناراض ہوتا ہے ہو. حق پرست بات ہے، اللہ کی توحید پر آنچ پڑتی ہے تو کوئی ناراض ہوتا ہے ہو. اللہ انشاءاللہ ہماری تعریف کرے گا، یہی کہے گا کہ اصل موحد تو یہ ہے کہ پورا عالم اس سے خفا تھا، لیکن کس لیے تھا؟ میری وجہ سے تھا. تو فرماتے ہیں کہ پوری نفرت، احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اور جب لینے والے نہ رہیں تو دینے والے خود بخود یہ بدعت ترک کر دیں گے. البتہ اگر خود ہی کھا لیا جائے تو حرام نہیں، بشرط یہ کہ حرمت کی کوئی اور وجہ نہ ہو. البتہ اجتناب کرنے ہی میں احتیاط ہے، خصوصاً وہ شخص تو خصوصی اجتناب کرے جو کہ مقتدا ہو. مقتدا یعنی جس کو لوگ دیکھتے ہیں، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل علم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی اگر کوئی کام کر رہا ہے تو یہ کام تو کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. اب مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کی حیثیت بھی مقتدا کی ہے، لیکن عجیب معاملہ یہ ہے، جہالت ایسی پھیلی ہوئی ہے کہ وہ چیز سب سے پہلے انہی کے پاس آئے گی اور وہ اس کو سر آنکھوں پر لے کے اس کو قبول کریں گے اور بڑی اس پہ
تو مقتدا یا صرف اور صرف اس کے لیے اہل علم ہونا ضروری نہیں ہے، علاقے کے وہ لوگ کہ جن کو لوگ سمجھتے ہیں دیندار سمجھتے ہیں، وہ لوگ تو اس سے کیا کریں، احتیاط کریں تاکہ کیا نام ہے اس چیز کی حوصلہ شکنی ہو۔ البتہ اگر کسی نے حرام مال سے یہ کھانا تیار کیا ہے یا غیر اللہ کی نظر و نیاز کی نیت سے کوئی جانور ذبح کر کے کوئی کھانا تیار کیا ہے تو اس کا حرام ہونا واضح ہے۔ اور جہاں ماحول اور افراد کی اعتقادی حالت مشتبہ ہونے کی وجہ سے پہچان نہ ہوتی ہو، اب جیسے ہمارے سامنے معاملہ ہے، ایک آدمی ہمارے سامنے چیز لے کر آئے، ایک آدمی نے سبیل لگائی ہوئی ہے، ایک آدمی جو ہے وہ شربت تقسیم کر رہا ہے، ہمیں کیا پتہ کہ اس کا مقصد ایصال ثواب ہے یا اس کا مقصد حضرت شہدائے کربلا کو خوش کرنا ہے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، تو لہٰذا ایسی صورت میں اجتناب کرنا ہی بہتر ہوگا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، اچھا دوسری شخص، اب ایک اور چیز آ رہی ہے، جو شخص صحیح العقیدہ مسلمان ہو، بالکل اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اس کے ہاں سے عام ایام میں بھی کھانے کی پینے کی چیزیں گھر آتی رہتی ہیں، اور وہ 10 محرم کو بھی ایسی کوئی چیز بھیجے اور یہ کہے کہ میں نے کسی غلط نظریے سے نہیں بھیجی، تو اس کا کھانا بالکل درست ہے، البتہ بھیجنے والا کوشش یہ کرے کہ محرم کی بدعات کے خاتمے کے لیے 10 محرم کو یہ اہتمام نہ ہو تو اچھا ہے۔ اب کرنا کیا ہے اس دن؟ تو آخری بات بیان فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنے ہی اہل و عیال کے لیے عمدہ کھانا پینا تیار کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ یوم عاشورہ کو اہل و عیال پر وسعت کرنے کی والی حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ والے دن تم اپنے گھر والوں کے اوپر وسعت کرو، یعنی ایک سے زیادہ چیزیں لے آئے، فروٹ لے آئے، تو اس سے کیا ہوگا، اس دن کے کھانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے سال اس کی برکت تمہارے رزق میں دے دیں گے، تو یہ کرنے کا کام ہے۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی سے یہ بات ثابت ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھا جائے، تو ایک عاشورہ کا روزہ، اور دوسرا یہ کہ گھر والوں پر وسعت کی جائے۔ تیسری کوئی چیز احادیث سے، قرآن و سنت سے ثابت نہیں، اب جو کر رہا ہے وہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی اجتناب کرنا بہتر معلوم ہوتا ہے جو دیگر لوگ خصوصیت کے ساتھ ایام بدعات کا ارتکاب کرتے ہوئے تیار کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ اب یہ فتویٰ آپ کے سامنے آ چکا، کسی کے اوپر جبر نہیں ہے، کرنا جس نے وہ ہے، ہر ایک وہ کام کرے گا جو اس کا اپنا اختیار ہوگا۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس نے ماننا ہے مانے، جس نے نہیں ماننا نہ مانے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، نہ ماننے والوں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے۔ اللہ کی توحید پر، اللہ کی شان و شوکت میں کسی نہ ماننے والے سے کوئی کمی نہیں آئے گی، نہ ماننے والا اللہ کی شان کو بڑھائے گا، جو مانے گا اپنا فائدہ کر رہا ہے، جو نہیں مان رہا وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ تو میں بھی آپ کے سامنے یہی کہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ، میری ذمہ داری تھی، دینی اور اخلاقی فریضہ یہ تھا کہ آپ کے سامنے حق بات پہنچا دی جائے، عمل کرنا ہر ایک کا اپنا ذاتی عمل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك